الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بے حد مشکور، جنہوں نے زندگی نصیب فرمائی، زندگی کی رونقیں، لذتیں، الفتیں، عنایتیں عطا فرمائیں۔ مالک اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ دوستوں کے لیے کوئی خاص تحفہ آج دے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی جن بھوت پکڑنے کے قابل ہو جائیں، اور جسے کہا جاتا ہے کہ وہ تصرف ہوتا ہے بزرگوں کے پاس، تو وہ تصرف آپ کے پاس بھی آ جائے۔ جتنا بھی ذکر کیا گیا، پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، سننے والے کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، چونکہ وہ توجہ سے سن رہا ہوتا ہے، جبکہ پڑھنے والے کی توجہ ڈبل مائنڈڈ ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو سننے والا ہے اس کا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا ہوتا ہے، چونکہ اس کو زیر زبر کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ یہ جو تعلق ہے اللہ سے، یہ اگر ڈھیلا ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے کپڑے ڈھیلے ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کیا ٹینٹ سلوایا یہ، اور فٹ ہوں تو کہتے ہیں بڑا یہ تو سمارٹ لگ رہا ہے۔ تو یہ تعلق ہے، اس کو اتنا مضبوط بنا لیں، اتنا مضبوط بنا لیں کہ جیسے وہ سیمٹ تعلق میں ڈالا ہوا ہو، کہ جس کو گینتی بیلچے سے بھی اگر کوئی توڑنا چاہے آپ کے اور اللہ کے تعلق کو، وہ نہ توڑ سکے۔ اب اس کو بنانے کا کیا کریں، کیسے تعلق بنائیں؟ مخلوق اسی کی ہیں، عبادت اسی کی کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کے فضل سے جیتے ہیں، اسی کے فضل سے ہی مرتے ہیں۔ لیکن تعلق کو کیا کریں؟ اس تعلق کو دوسرے لفظوں میں طاقت بھی کہتا ہوں۔ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے نا لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس۔ اب نہ اس کلاس کے بزرگ ہیں اور نہ اس کلاس کی طاقت۔ تو یہ جو تعلق ہے یا طاقت ہے، اس کا ایک حل آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا کریں، پھر اس قربت کے فائدے مخلوق میں بانٹے جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے بٹتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں 114 مرتبہ تشریف لائی۔ اس کو پڑھنے سے، کثرت سے پڑھنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اپنی قربت عطا فرماتے ہیں، قریب کرتے جاتے ہیں۔ اب دوری تو آپ کو پتہ ہے، اگر آسمان اور زمین کی دوری دیکھ لیں، پتہ نہیں اللہ ہے تو شاید رق سے قریب، لیکن کس کو ملتا ہے یہ تو نصیبوں کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ اب یہ پتہ کیسے لگتا ہے کہ ہماری جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قبول ہوئی بھی ہے مالک کی بارگاہ میں یا نہیں ہوئی؟ تو جو انسان غصہ کرتا ہے وہ پھر غصہ نہیں کرتا، جب یہ قبولیت ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے ایک اثرات ہوتے ہیں۔ پھر وہ اتنا ٹینس نہیں رہتا دنیا میں، پھر وہ بیمار نہیں رہتا۔ اگر غریب ہے تو وہ امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے کام جو کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں دنیا والے، وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی برکات جو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات آ رہی ہے، ادھر قبولیت ہوئی بھی ہے، یا میں خالی بس چلائی کھینچ رہا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو پسند کر لیتے ہیں، ایک پسند بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کسی کی شادی ہو جاتی ہے لیکن اسے وہ پسند ہی نہیں ہوتی، تو جو پسند ہوتی ہے اس پہ رحمتیں، نعمتیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ مخلوق میں بھی 3 طرح کے گروپس ہیں اللہ کی اپنی بارگاہ میں۔
ایک عام مخلوق ہے، ساری دنیا کے لوگ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. پھر ایک خاص لوگ ہیں، پھر ان میں بھی خاص الخاص لوگ ہیں. یہ جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، اس سے اللہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، معرفت کی باتیں کرتا ہے، حقیقت کی باتیں بتاتا ہے. سٹارٹ کدھر سے لینا ہے ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے راز کھولیں گے آپ کے اوپر، اور وہ زیادہ تر خواب کی صورت میں ہوتے ہیں. تو پھر اپنے خواب بھی کسی کو نہ بتائیں، چونکہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ کا علیحدہ ہی رشتہ ہوتا ہے. جب آپ وہ ڈسکس کرو گے تو سمجھ لو آپ نے اللہ کے راز لوگوں میں بانٹے. اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں فرماتا، اور جو کچھ اللہ نے مخلوق خدا کو دینا تھا وہ قرآن پاک میں دے دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفسیر اور ساری تشریح کر کے بتا دی. اب جو آپ کو دیا جاتا ہے خواب کے ذریعے یا القاء کے ذریعے یا ایسے ہی بعض اوقات بیٹھے بیٹھے دن میں ہی کوئی خیال آ جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر میں حقیقت بن جاتا ہے. تو اللہ کے اپنے انداز ہیں. جیسے آپ کو ایس ایم ایس آتے ہیں نا عام آدمی کو، موبائل ٹو موبائل، اسی طرح اللہ والوں کو اللہ اپنے ایس ایم ایس کرتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کی اپنی ٹور ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی اپنی ٹور ہے. بہرحال اس تعلق کو مضبوط بنا کر یہ جو کنٹرول ہوتا ہے، تصرف جو ہے، یہ کیسے حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس جو جاتا ہے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ بھی آج بتاتا جاتا ہوں کہ جب اللہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں، اور پسند ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سودے بازی ضرور ہوتی ہے. آپ کو محبت ہوتی ہے تو ادھر سے محبت آتی ہے، آپ ذرا ایک قدم چلتے ہو اللہ 10 قدم چلتا ہے.